بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ میرا نام احمد مائنو ہے۔ میرا پیدائشی نام نوکی ہے۔ میں جاپان سے ہوں اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں، اور میں جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے 4 اماموں میں سے ایک ہوں۔ میرا نفس، میری انا میرے ساتھ تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر میں بیدار ہوئی، اور میں خود سے سوال کرنے لگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑھا تھا، قریب ترین مذہب جس کا ماحول میں نے پایا وہ بدھ مت تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں بدھ مت مذہب اختیار کر لوں، خاص طور پر خالص بدھ مت طریقہ، تو میں اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکوں گا۔ بطور ایکسچینج طالب علم تقریباً 1 سال کے لیے الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا معتزبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اسلام کی طرف آنے کی بات کروں تو یہ وہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و اضطراب میں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو معتزبانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا، یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے کی وجہ سے مجھے میری جاپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ لیکن پھر میلکوم ایکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی ہمت ملی اور میری حوصلہ افزائی ہوئی الحمدللہ، کیونکہ میلکوم ایکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بادشاہ کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری۔ پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوا جیسی زندگی میں بدل دیا، بہت سیدھے سادے انسان کی طرح۔ اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے، جب وہ حج کے لیے مکہ گیا جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا، کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فٹ بال کا میچ دیکھیں یا رقص یا موسیقی کی محفلیں دیکھیں، لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ اتنے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کے خاطر، کیا اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آخرکار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا، نہیں، مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو میلکوم ایکس کی فلم جس دن دیکھی اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے خاندان اور دوستوں کا میرے مسلمان ہونے پر کچھ اچھا رد عمل نہیں تھا، وہ غلط سمجھتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی الف سے یہ تک سنائی، لیکن انہوں نے غلط سمجھا۔ شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی، لیکن پھر جب جاپان میں سماجی حادثے پیش آئے، ظاہر ہے کہ یہ اوم نامی ایک جنونی ہجوم کی وجہ سے تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سب وے ٹرینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکا، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے عقیدہ رکھنے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی۔ پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے، یا اسلام کو نہیں جاننے کا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا۔ ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا جب میں اپنے والد سے کویت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سیکھنے کی خاطر، میں پہلے ہی اوساکا میں عربی زبان کی تعلیم دینے والی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو، اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابا جان دیکھیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں؟ اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا۔ پھر آخرکار کہنے لگے کہ چلو تم اب میرے بیٹے نہیں رہے، تو یہ بہت حیران کن بات تھی۔ اور پھر چونکہ میں ابھی بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کی کفالت میں تھا، اس لیے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑا۔ پھر اگلے دن میں کوبا شہر کی مسجد میں گیا
اور اپنے مسئلے کے بارے میں مصری امام سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے مصری سفارت خانے کے نام ازہر یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے سفارشی خط دیا۔ چنانچہ میں نے وہ خط مصری سفارت خانے میں بھیج دیا۔ پھر اپنے والدین کے پاس واپس گیا اور اپنے والدین کے ساتھ بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین مجھے دوبارہ قبول کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے آبائی مذہب کی بات کروں تو بدھ مت میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز دوسرے جنم کا نظریہ ہے۔ دوسرا جنم ہندوستان سے شروع ہونے والے عقائد میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدھ مت ہندو مت کا ہی ایک جانشین تھا، یہاں تک کہ خود بدھا کو ہندو مت کا انقلابی سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا جنم یہ ماننا ہے کہ آپ میں جان ہے، آپ میں روح ہے، اور یہ روح کبھی مرتی نہیں ہے اور اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود رہتی ہے۔ آپ کے اعمال اور آپ کیا کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر تو پچھلی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ جانور، کیڑے یا کچھ اور ہوں، اور پھر ان کے مطابق اس زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن جائیں۔ ممکن ہے آپ انسان ہوں یا کوئی اور مخلوق ہوں۔ اس زندگی کے بعد جب تک آپ نروان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ آپ پوری کائنات کو صحیح طور پر سمجھ نہ لیں اور پھر دوسرے جنم کے چکر سے باہر نہ نکل آئیں، یہ ہے دوسرے جنم کا نظریہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مختلف زمانوں میں لوگوں کی تعداد تو مختلف رہتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ روح کی شکل میں تم زندہ رہتے ہو، پھر دوبارہ جنم لیتے ہو اور بار بار جنم لیتے رہتے ہو، تو آپ ان کو برابر کیسے کر سکتے ہو؟ اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے ایک راہب بننے سے روک دیا وہ مکمل طور پر مذہبی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ کر دینا تھا۔ ہاں، وہ مکمل طور پر مذہبی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ قرار دیتے ہیں، تو وہاں آپ کو تضاد نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں۔ ہمارے سبھی خاندانوں اور رشتہ داروں کے درمیان واحد مسلمان خاندان ہمارا ہے۔ ایسا ہی میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ میرے خیال میں لوگوں کے اسلام پر اس قدر شدت اور سختی سے تنقید کرنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور کیونکہ اسلام کے جاننے اور پہچاننے کے بعد وہ جانتے ہیں کہ انہیں اسے قبول کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ اسے قبول کر لیں تو یہ ان کو بوجھ لگے گا، تو وہ نفرت کے ساتھ اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام کی ہدایت اور تعلیم کے بغیر ہمارا نفس ہمارے خلاف بہت موٹا، بڑا اور طاقتور بن جاتا ہے۔ آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اور خاص طور پر میری والدہ اور میری بیوی کی والدہ کے لیے، اور میرے رشتہ دار بھائیوں کے لیے، اور سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جیسے حالات والے لوگ، مجھ جیسے بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے والدین ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارے لیے دعا کریں۔ If you were among our brothers and sisters, please don't forget to pray for me and for my family, and especially for my mother's Islam, and also the mother of my wife and my brother in kinship, and all similar circumstance people like our parents. Many of the parents of people like me, believers or converts, are still not Muslims, so please pray for us.